السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا آنسوں کے بہانے سے، تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا آنسوں کے بہانے سے، جو ہونا تھا ہو کر رہے گا کسی بہانے سے۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کچھ کلمے ہیں، ان کلمات کو یاد کرے، اور کلمہ جو کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کو ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کا مفہوم سمجھنا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا چاہتا ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی اللہ کے حکموں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے عمل کو دیکھ کر ان چیزوں پر ہم چلیں گے تو ضرور بے ضرور وہ دنیا آخرت میں اس نے کامیاب و کامران ہوگا۔ سب سے پہلے کلمہ، جو کلمات ہے اسلام میں بنیادی کلمات 5 چیزیں ہیں، 5 کلمے ہیں۔ وہ کلمہ، سب سے پہلا کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، لا الہ، اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 3 کلمہ، سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچانے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ ہی کی توفیق سے، جو بلند ہے، وہ عظمت والا ہے۔ 4 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے تعریف ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلمہ استغفار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان چیزوں کو یاد کرنا اور ترجمے کے ساتھ اور ایمان لانے کے لیے کچھ کلمات، بنیادی کلمات ہے۔ نمبر 1، ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کرا 7 چیزوں میں سے، وہ کافر ہو گیا، گمراہ ہو گیا، یعنی مسلمانوں سے ہٹ گیا۔ جو 7 چیزوں کا جو ترجمہ ہے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں کس پر؟ باللہ، اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور ان پر کہ اچھی اور بری تقدیر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ان چیزوں پر کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دیا، صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں مگر کلمہ نہیں مانتا ہوں، تو کافر ہو گیا۔ اگر کلمہ مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو گیا۔ اور میں فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، کافر ہو گیا۔ اور رسولوں کو ماننا، ہر ایک رسول کو ماننا، کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرنا۔ بھائیو، دوستو، ہر رسولوں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر جو کچھ بھی اچھا ہوتا یا برا ہوتا، جو کچھ بھی ہماری قسمت میں ہوا ہو گیا، لیکن اس پر گمان نہ کرے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان پر بھی کافر مشرک لوگ اس کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں مانتے، لیکن مسلمان مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں، سچے مسلمان اللہ اور رسول کو ماننے والے مانتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اکثر لوگ ان آیت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرا تو سمجھو وہ کافر ہو گیا، یعنی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایمان مجمل: آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں اس کے سارے احکام قبول کیا۔ بولے ایک چیز کا بھی اگر انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ ایمان لایا کہا، بے ایمانوں کا کام کیا، غلط بات ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہتے ہوئے دوسرے کے سامنے سجدہ کیا، بت پرستوں کو سجدہ کیا، یہ مشرک ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا دینے والا ہے۔